بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وسطی ایشیائی ریاستوں اور برصغیر میں اسلام کا نور پھیلانے والی مقتدر اور عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ نے اپنے علم اور روحانیت کی بدولت ایک حقیقی انقلاب برپا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک اور خلافت راشدہ کے اختتام پر مسلمانوں میں انتشار کی آگ بھڑک اٹھی جس نے تحریک اسلامی کو شدید نقصان پہنچایا۔ 60 ہجری میں وقوع پذیر ہونے والے واقعہ کربلا نے اسلام کے چہرے پر کاری ضرب لگائی۔ اسلام دشمن قوتوں اور دور جہالت کی قبائلی عصبیت کا اتنا بدتر اظہار تھا کہ جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد 90 سالہ موعدور حکومت میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آنے والی 4 صدیوں میں مختلف فرقوں اور فتنوں نے جس طرح سر اٹھایا اس کے مابعد اثرات ایک واضح حقیقت کے طور پر سامنے آئے۔ ان حالات میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان الف لمبارک 470 دوچشمہ 17 مارچ 1078 کو ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے مغربی شہر گیلان میں دولت ہوئے۔ اس جگہ کو جیلان اور گیلان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سے ولایت کی نشانیاں ایام طفولیت میں ہی ظاہر ہونے لگی تھیں، اور ان کی یہ کرامت کتب کثیرہ میں تحریر ہے کہ آپ رمضان المبارک میں والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ احکام شریعت کا احترام قدرت نے ان کے خون میں رکھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ بادل کی وجہ سے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے سے رہ گیا۔ اگلی صبح لوگوں نے آ کر دریافت کیا کہ آج صبح عبدالقادر نے دودھ پیا نہیں۔ والدہ محترمہ نے جب بتایا کہ آپ نے دودھ نہیں پیا تو اہل شہر نے اسی پر یقین کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے کا اعلان کر دیا۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے یکسر مختلف تھا۔ بچپن میں ہی ایثار ولایت ظاہر ہوتے تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لڑکپن میں عام لڑکوں سے کھیلنے جاتا تو مجھے غیب سے آواز آتی کہ لہو ولاب سے باز ہو، جس سے میں جلدی بھاگ کر گھر آ جاتا۔ آپ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست بھی ایک صالح اور بلند بخت انسان تھے۔ فوائد الجواہر میں ہے کہ آپ کو جنگی دوست اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ کو دوست سمجھتے مطلب جہاد سے محبت کرتے تھے، جبکہ ریاض الہیت میں اس لقب کی تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے نفس سے جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو تزکیہ نفس کی اصل سمجھتے تھے۔ حضور غوث اعظم تقریباً 10 برس کی عمر تک مقامی مکتبہ میں زیر تعلیم رہے۔ معروف مورخ جناب طالب ہاشمی نے اپنی کتاب تذکرہ غوث اعظم میں آپ کا زمانہ تدریس یہی دورانیہ تحریر کیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم 18 برس کی عمر میں 488 حمزہ میں بغداد میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امام وقت حضرت امام غزالی نے راہ طریقت کی تلاش میں مسند تدریس کو چھوڑ دیا تھا، اور بغداد کو خیر آباد کہہ کر راہ طریقت کے مسافر بن گئے تھے۔ گویا کہ اللہ کریم کی حکمت تھی کہ ایک عظیم شخصیت بغداد کو چھوڑ رہی ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے اور ایک نادر روزگار شخصیت جلوہ افروز ہو گئی۔ آپ نے بغداد میں جامعہ نظامی میں داخلہ لیا اور تقریباً 8 سال قیام فرمایا۔ اسی قیام کے دوران آپ نے علم قرآت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم لغت، علم شریعت اور علم طریقت پر خوب مہارت حاصل کی۔ ان علوم کے علاوہ جو علوم اس وقت بغداد میں پڑھائے جا رہے تھے آپ نے ان کے حصول میں خوب محبت کی۔ آپ نے خود اپنے ایک شعر میں اس کا اظہار کچھ یوں کیا: ترجمہ: میں نے علم پڑھتے پڑھتے فتیت کے مقام پر فائز ہو گیا اور تائید الہی سے ابدی سعادت کو پا لیا۔ گویا کہ آپ نے امت محمد یہ کو بتا دیا کہ راہ تصوف میں ترقی کرنی ہے تو علم کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسے جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو واضح بتا دیا کہ جو شخص احکام شریعت سے واقف نہیں اور علم سے بے بہرہ ہے وہ راہ تصوف کا مسافر نہیں بن سکتا۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد آپ مسند تدریس پر فائز ہو گئے۔ تصوف ولایت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود اور خلق خدا کی روحانی تربیت میں مشغولیت کے باوجود صرف آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی سے پہلو ہی نہیں کی۔ آپ مختلف 13 علوم کا درس ارشاد فرماتے۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹائم ٹیبل مقرر تھا۔ آپ کی مجلس و زوارشاد میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے، علماء قلم دوات لے کر حاضر ہوتے اور آپ کے ارشادات قلم بند کرتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کی کوئی محفل ایسی نہ تھی کہ جس میں یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول نہ کرتے۔ کئی جرائم پیشہ، بد کردار، ڈاکو اور بد مذہب اور فاسد عقائد رکھنے والے اپنی سابقہ زندگی سے تائب نہ ہوتے۔ آپ خلفاء وزراء، سلاطین، عدلیہ اور عوام وخاص سب کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرماتے اور بڑی حکمت وجلات کے ساتھ بھرے مجمع اور کھلی محافل و مجالس میں برسر منبر علی لیلان ٹوکتے تھے۔
جو شخص کسی ظالم کو حاکم بناتا اس پر اعتراض کرتے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ آپ کے متعدد اقوام کتب میں منقول ہیں۔ آپ نے صدق سے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا صدق کی 3 اقسام ہیں۔ 1 صدق اقوام میں یہ ہے کہ ان کا قیام دل کی موافقت پر ہو۔ 2 صدق اعمال میں یہ ہے کہ ان کا قیام حق کی روایت پر ہو۔ 3 احوال میں یہ ہے کہ ان کا قیام خود حق پر مبنی ہو۔ انہیں نہ رقیب کا مطالبہ مقدر کرے اور نہ فقہ کا جھگڑا۔ توکل کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا دل کا خدا کی طرف مشغول ہونا اور غیر خدا سے الگ ہونا توکل ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اپنی عنایت سے دیکھے اور اسی عنایت سے اپنے بندے کے دل کی طرف اشارہ کرے، اس کو اپنی خاص شفقت سے اپنی طرف توجہ کرتے ہوئے پھیر دے۔ حضور غوث اعظم کا سلسلہ اس دنیا کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ اپنی مخصوص شرافت و نجابت کی بدولت آپ دنیا بھر کے لیے باعث برکت ہیں۔ آپ نے طالبین حق کے لیے کئی کتب تحریر کی جن میں گنیتا الطالبین، الفتح البانی، ملفوظات، فتح الغیب، جلا الخاطر، بچتا الاسرار، الرسال تلقویت، رسالہ غوثی، ادب سلوک والتوصل نمایاں ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے 8 ربیع الاول 561 ہجری 1166 حمزہ میں 89 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور آپ کی